الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد العربي المبعوث إلى كافة الناس وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق اللہ العظیم. تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے آج ہم سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الشمس میں شمس کہتے ہیں عربی زبان میں سورج کو کہتے ہیں اور اسی کے نام پر یہ سورۃ الشمس ہے. اصل مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی دونوں کے تقاضے پیدا فرمائے ہیں. اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے تقاضوں پر عمل کرے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے. یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن اور رات کی قسمیں کھائیں کہ اس میں شاید اشارہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور دن کی روشنی بھی پیدا فرمائی اور رات کا اندھیرا بھی، اسی طرح انسان کو نیکی کے کاموں کی بھی صلاحیت دی اور بدی کے کاموں کی بھی. ہر انسان چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ برا ہے، چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ غیر عالم ہے، چاہے وہ بزرگ ہے چاہے وہ جیسا بھی ہے، ہر انسان کے دل میں نیکی کا خیال بھی آتا ہے اور برائی کا خیال بھی آتا ہے. نیکی کرنے کی صلاحیت بھی اس کو اللہ نے دی ہے اور برائی کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے. اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا اور اپنے برائی کے جذبے کو قابو کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو اپنی نفس اور اپنی خواہش کے حوالے کر دیا وہ ناکام ہو گیا. مثلا ہمارے جتنے بھی معاملات زندگی ہیں ان میں ہم دیکھیں جو بھی ہم کام کرنے لگتے ہیں اس میں دو راستے سامنے آتے ہیں. ایک راستہ وہ ہوتا ہے جس میں رب راضی ہوتا ہے اور ایک راستہ وہ ہوتا ہے جس میں ہمارا دل راضی ہوتا ہے، ہمارا رواج راضی ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ راضی ہوتا ہے. تو اب دونوں راستے ہمارا دل بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سے راستے میں اللہ راضی ہے اور کون سے راستے میں اللہ ناراض ہے. اب نیکی کا راستہ بھی ہمارے سامنے اوپن ہے اور برائی کا راستہ بھی اوپن ہے. ہم نیکی کے کام بھی کر سکتے ہیں اور برائی کی کر سکتے ہیں، دونوں کی صلاحیت ہے. لیکن کرنا کون سا ہے؟ اگر رب کا خوف حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے اور دوسروں کی محبت جو ہے اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر نیکی کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آگے دیکھیے سورت میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے. والسماء وما بناها، اور قسم آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا ہے. والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کی اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے.
اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی. یعنی دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں، برائی کا راستہ بھی اوپن اور اچھائی کا راستہ بھی اوپن. قد افلح من زکاہا، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے. نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں ابھار کر ان پر عمل کرے، اور جو بری خواہشات یا جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے. اسی طرح مسلسل مشق کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں گزرا. اب نفس مطمئنہ تک ہم کیسے جائیں گے؟ اس مرحلے میں ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات یہاں اپنے ذہنوں میں رکھیں. انسان سے برائی ہو جاتی ہے، لیکن برائی کے بعد فوراً توبہ کا راستہ جو ہے یہ سب سے پسندیدہ ہے. اگر توبہ میں لیٹ کی تو بہت خطرہ ہے. اسی طریقے سے اگر برائی کے اندر تعویلیں کرنا شروع کر دیں، اس برائی کو اچھے انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا، تو پھر توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ برائی کو برائی کہیں، اپنے علم کو صاف رکھیں. اگر آپ کا علم صاف ہوا تو عمل کی توفیق مل جائے گی، توبہ کی توفیق مل جائے گی، نفس مطمئنہ بن جائے گا. لیکن اگر اپنے علم کو ہی خراب کر دیا، وہاں تعویلیں نکالنا شروع کر دیں اور برائی کو برائی نہ سمجھا، تو پھر اس صورت میں پھر توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے. اللہ ہمیں ایسی حالت سے بچائے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی قد افلح من زکاہا، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھنسا دے. کذبت ثمود بتغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا. اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے سخت دل شخص اٹھ کھڑا ہوا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا. فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا، پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا. قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی پیدا فرمائی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ ایک دن کنویں سے یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پانی بھر لیا کرنا. لیکن اس قوم کے ایک سنگ دل شخص نے، جس کا نام قدار بتایا جاتا ہے، اونٹنی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس قوم پر عذاب آیا، جس کی تفصیل سورۃ اعراف میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا، یعنی سب فنا ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے. جب انسانوں کا کوئی لشکر کسی بستی میں تباہی مچائے تو اسے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس سے انتقام نہ لے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو اسے کسی کے انتقام کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ اللیل مکی سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العزت جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. ان کے اعمال کے نتائج بھی مختلف ہیں. کہ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی قسم کھانے کا شاید یہ مقصد ہے کہ جس طرح رات اور دن کے نتائج مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی خاصیتیں الگ الگ رکھی ہیں، اسی طرح اعمال کی خاصیتیں بھی جدا ہیں. کہ جنت کے اندر لے جانے والے اعمال اور ہیں، جہنم کے اندر لے جانے والے اعمال اور ہیں. اچھے اعمال کا رزلٹ اور ہے، برے اعمال کا رزلٹ اور ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں. دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے. وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا.
ان سعیکم لشتی، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا. اس بات کو ہم سمجھیے گا، سب سے اچھی بات سے مراد دین اسلام ہے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت ہے، کہ اس کو دل سے اگر مانا تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے. آرام کی منزل سے مراد جنت ہے، کیونکہ حقیقی آرام کی جگہ وہی ہے. دنیا میں تو ہر آرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہتی ہے. تیاری کرانے سے مراد یہ کہ ان اعمال کے اللہ توفیق دیں گے جو جنت تک پہنچانے والے ہوں گے. واضح رہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ نُيَسِّرُهُ آیا ہے، اس کا ترجمہ جو تیاری کرا دینے سے کیا گیا ہے، وہ اس لفظ کی تشریح میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی گئی ہے روح المعانی کے اندر. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے بے نیازی اختیار کی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، یعنی دین اسلام کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کروا دیں گے. تکلیف کی منزل سے مراد دوزخ ہے، کیونکہ حقیقی تکلیف وہی کی ہے. تیاری کرا دینے سے مراد یہ ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہونا چاہیے اسے مبتلا ہونے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکی کی توفیق نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہولناک وعید سے محفوظ فرمائے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب ایسا شخص تباہی کے گھڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، جس کو حاصل کرنے کے لیے آج وہ اپنی ساری ترجیحات قائم کیے ہوئے ہے اور ساری تگ و دو اس میں لگائی ہوئی ہے. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمہ ہے. راستہ بتلانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، چلنا ہم نے خود ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہذا یہ حق ہم کو ہی حاصل ہے کہ دنیا میں رہنے والے انسان کو احکام اور ہدایات عطا فرمائے، اور آخرت میں ان احکام و ہدایات کی تعمیل یا خلاف ورزی پر ثواب اور عذاب کا فیصلہ کرے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، لہذا میں تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا. کون؟ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسے پرہیزگار کو دور رکھا جائے گا. کون سا پرہیزگار جس کو جہنم سے آگ سے دور رکھا جائے گا؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس میں دکھاوا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے انسان کو اخلاقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نازل ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتے تھے. تاہم الفاظ عام ہیں، ہر اس شخص کے لیے خوشخبری پر مشتمل ہے جو ان صفات کا حامل ہو. ہمارے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، مشکل میں کام ضرور آتے ہیں، لیکن یہ شرط اس میں جو ہے وہاں پر وہ ہوتی ہے، مفقود ہوتی ہے، کہ وہاں وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے، وہ ہمارے ساتھ اگر اس نے ہمارے مشکل میں ساتھ نہیں دیا تو ہم نہیں دیں گے. ہمارے یہ منظر ہے. جبکہ یہاں پر کیا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اس اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہتے ہیں جس کی شان سب سے اونچی ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یقین رکھو ایسا شخص ان قریب خوش ہو جائے گا. مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے دوست احباب، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے
قریب لوگوں کا، غریبوں کا، مساکین کا ساتھ دینا ہے، تو پھر ہمیں اللہ ہی کی رضا سامنے رکھنی چاہیے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گی اگر ہم اس میں باقی مخلص ہوئے۔ لیکن اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی اس لیے کی کہ اگر وہ میرے ساتھ اچھائی نہیں کرے گا تو پھر مجھے شکوے پیدا ہوں، شکایتیں پیدا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا جو راضی نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ریاکاری، دکھلاوا اور غیر اللہ کی رضامندی کی ملاوٹ اللہ تعالی ہمارے اعمال میں نہ کرے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔